بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور مسلم فاتح غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اسلامی تاریخ کا ایک روشن اور قابل فخر کردار۔ تحریر ڈاکٹر حافظ محمد ثانی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عرب و ہند کے روابط و تعلقات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ ان روابط اور تعلقات کی بنیاد باہمی تجارت پر تھی۔ میر عرب امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب سرزمین عرب اسلام کے نور سے منور ہوئی تو عرب و ہند کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ مسلمان ملاح اور عرب تاجر تجارتی مال و اسباب سے لدی اپنی کشتیاں اور بحری جہاز لے کر عرب سے ہندوستان اور لنکا کے ساحلوں پر تجارتی مقاصد سے آتے جاتے رہے، جو تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا ابتدائی سبب بنے۔ اسلامی عرب اور خطۂ سندھ و ہند کے باہمی روابط کا پتہ قدیم تاریخی مآخذ بالخصوص الصغری کی المسالک والممالک مقدسی کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم، ابو حنیفہ دینوری کی الاخبار الاطوال، بزرگ بن شہریار کی عجائب الہند، غلام علی آزاد بلغرامی کی صحبۃ المرجان فی آثار ہندوستان، قاضی اطہر مبارک پوری کی کتب العقد الثمین فی فتوح الہند، عرب و ہند عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، خلافت راشدہ اور ہندوستان اور خلافت امویہ اور ہندوستان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ اسلامی عرب اور خطہ ہند و پاک کا پہلا واسطہ جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ مشہور مورخ طبری کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حکم بن عمرو و تغلبی اسلامی فوج لے کر مکران جا رہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اس موقع پر سندھ کے راجہ سے فوجی مدد لی، جو عربوں کے خلاف صف آرا ہوئی، لیکن اس ابتدائی معرکے میں ایران اور سندھ کی متحدہ فوج کو شکست ہوئی۔ بعد ازاں مختلف مسلم امراء کا بروچ اور سندھ میں مختلف مقاصد سے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی حقائق سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے تک سندھ و ہند پر باقاعدہ لشکر کشی نہیں کی۔ دوسری جانب سندھ پر مشہور ہندو راجہ دہر کی حکومت تھی۔ راجہ دہر نے اپنے عمل سے بارہا اس کا ثبوت فراہم کیا کہ وہ اسلام اور مسلمان دشمنی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ دہر نے اس سے قبل ہی اموی خلافت کے مکر ان کے لیے نامزد گورنر سعید بن اسلم کے قاتلوں کو پناہ دے کر اسلامی حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ راجہ دہر کا طرز عمل سب سے جداگانہ اور معاندانہ تھا۔ اس نے آغاز سے اختتام تک معاندانہ راہ اختیار کی۔ اس کے برخلاف ہندوستان کے دوسرے راجاؤں نے ابتدا میں مقابلہ کیا، تاہم بعد میں ہوا کا رخ دیکھ کر دوستانہ مراسم اور تعلقات قائم کرنے میں عافیت جانی، مگر راجہ دہر نے ان کے برخلاف شروع سے مخالفت کی اور آخر تک اس پر اڑا رہا۔ کچھ ہی عرصے میں سندھ میں ایک اور حادثہ رونما ہوا جو اموی خلافت کے لیے سخت آزمائش سے کم نہ تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق سندیپ کے راجہ نے بحری جہاز حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا تھا، جس میں عرب تاجروں کی بیوہ خواتین، یتیم بچے، بچہ کھچا سامان تجارت اور بعض مسلمان سوار تھے جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس جا رہے تھے۔ نیز ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی سوار تھے جو لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ بعد مخالف اس جہاز کو ساحل و دیب موجودہ کراچی سے تھوڑی دور پر لے گئی، جو اس زمانے میں مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں کے بحری قزاقوں نے نہ صرف جہاز کے ساز و سامان اور مال و دولت کو لوٹا، بلکہ ان میں سوار یتیم بچوں اور خواتین کو بھی قید کر لیا۔ عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ راجہ دہر نے اس بار بھی ان کی سرپرستی کی، جبکہ تاریخی فرشتہ کے مولف کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشتیاں باقاعدہ حاکم سندھ کے حکم سے لوٹی گئیں۔
یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا جس میں اس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ان مظلوم مسافروں میں سے کسی طرح بچا کر باغ نکلنے میں کامیاب ہونے والے چند مسافر جب عراق پہنچے تو انہوں نے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر ملی تو اسے شدید طیش آیا۔ اس نے فوری طور پر راجہ دہر کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ وہ گرفتار شد مردوں، عورتوں، یتیم بچوں کو رہائی دلائے، ساز و سامان اور تحائف دارالخلافہ واپس بھجوائے۔ بحری قزاقوں جو اس کی مملکت اور ریاست میں آتے ہیں ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرے۔ حجاج بن یوسف کے سفیر کے ذریعے ملنے والا یہ پیغام راجہ دہر نے یکسر رد کرتے ہوئے صاف جواب دیا کہ یہ ڈاکو میرے باس میں نہیں ہیں۔ ان عورتوں کو جن لٹیروں نے پکڑا ہے میں ان پر اقتدار و قدرت نہیں رکھتا۔ بلازری فتوح البدان صفحہ 423۔ ایک روایت کے مطابق حجاج بن یوسف نے کمال دور اندیشی سے راجہ دہر کو ہی اس کا اختیار تفویض کر دیا کہ اسلامی فوج کی مدد اور اعانت سے قزاقوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ راجہ کی ریاست میں اسلامی فوج اس کی کمان میں رہتے ہوئے قیام امن میں اس کی مدد کرے گی، مگر راجہ دہر نے اس پیشکش کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو قرار واقعی سبق سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ابتدا میں عبداللہ اسلمی 6,000 کے لشکر کے ساتھ سندھ پر حملہ آور ہوئے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ عبداللہ اسلمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بدیل بن تحفہ کی زیر سرکردگی 6,000 مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا۔ یہ بھی شکست سے دوچار ہوئے اور راجہ دہر کے بیٹے جیت سنگھ نے انہیں شہید کر دیا۔ ان حالات نے حجاج بن یوسف کو اس پر مجبور کر دیا تو ان کے خلاف بھرپور اور مؤثر فوجی اقدام کرے اور ایسا فیصلہ کن معرکہ ہو جو راجہ دہر کی جانب سے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے محفوظ اور مطمئن کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنے نوجوان بہادر بھتیجے اور داماد عماد الدین محمد بن قاسم والی فارس کو 6,000 شامی فوج کے ساتھ سندھ کی مہم پر روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں عمارت و حکومت کے گہوارے میں آنکھ کھولی اور بچپن کے ایام اس کے گلی کوچوں میں گزارے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکتیں عام تھیں۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے 17 سال اسی مقدس ماحول میں گزارے۔ عین عالم شباب میں فارس کے امیر و حاکم بنائے گئے۔ اس کے بعد 92 ہجری سے سندھ و ہند کی عسکری مہمات اور فتوحات کی قیادت کی۔ اس جواں ساں غازی و فاتح محمد بن قاسم نے فارس کے میدان جنگ سے اپنا سفر شروع کیا اور سندھ و ہند سے ہوتا ہوا وسط کے جیل خانے میں موت کی وادی کا شکار ہوا۔ سندھ و ہند میں محمد بن قاسم کی فوجی مہمات اور فتوحات کا دور 92 ہجری سے 96 ہجری تک ہے۔ ان کی اولین زندگی کا آغاز میدان جہاد سے ہوا اور انجام بھی اسی پر ہوا۔ اس نے پہلی بار پاک و ہند کے علاقے باب الاسلام سندھ پر قدم رکھا اور مختصر عرصے میں اپنی جرأت، فراست، عسکری مہارت، بہادری، غیرت ایمانی، دینی حمیت، رواداری، نرم دلی، حسن سلوک اور حکمت و دانش سے یہاں آباد غیر مسلموں کو متاثر کیا۔ ان کے سروں کو نہیں بلکہ دلوں کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم 711 عیسوی کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا، مگر راجہ دہر کی روش اب بھی نہ بدلی، بلکہ وہ اپنے پورے لشکر و سپاہ کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آیا۔ مارکہ جنگ کے باقاعدہ آغاز سے قبل غازی محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے نام ایک خط ارسال کیا۔ اس کا بیشتر حصہ ان قرآنی آیات سے معمور تھا جن میں حق و باطل کے معرکے میں اہل کفر اور باطل کے سرپرستوں کا انجام ظاہر کیا گیا ہے۔ خط کے مدرجات میں ایک جملے میں یہ بھی تحریر تھا: تمہاری بدعمالیوں، بری عادتوں اور تکبر کی وجہ سے ہمیں تم پر لشکر کشی نے مجبور کیا۔ بعد ازاں جانبین میں خونی مارکے ہوئے، اسلامی فوج کو کئی روز تک کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن بالآخر العروس نامی ایک بڑی مجنیق کی مدد سے جسے 500 سپاہی چلاتے تھے قلعہ فتح ہو گیا
محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو رہائی دلائی جو راجہ دہر کے زیر اثر بحری قزاقوں کی قیادت میں تھے۔ دہر نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے حدود سندھ سے باہر سوراسٹر کے علاقے کچھ میں پناہ لی اور رمضان 93 ہجری میں ایک خونی معرکے کے بعد میدان جنگ میں کام آ گیا۔ یہ فوجی مہم اس لحاظ سے بڑی تاریخی کہی جا سکتی ہے کہ لشکر کشی کے باوجود اس میں مذہبی رواداری اور فراخ دلی کا وہ نمونہ پیش کیا گیا جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے۔ سندھ کی فتح کے بعد غازی محمد بن قاسم نے غیر مسلم فتوحین، صلح خواہوں اور امن پسندوں سے جو روادارانہ سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کیا وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا اور یہاں کے لوگ ظلم و بد امنی کے سیاہ دور کے خاتمے کے بعد رواداری، انسان دوستی، حسن سلوک اور اسلام کے مثالی عادلانہ نظام سے آشنا ہونے کے بعد جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سندھ اسلام کے نور سے منور ہوا اور یہ علاقہ باب الاسلام کہلانے کا حقدار قرار پایا۔ دیبل کی فتح کے بعد غازی محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد سندھ کے قریب میرون گیا جہاں کے حاکم نے بغیر مارکہ آرائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سوان کے علاقے میں داخل ہوا۔ یہاں کا حاکم راجہ دہر کا بھتیجا تھا۔ راجہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ راجہ دہر کے بیٹے جیت سنگھ کو بدترین شکست ہوئی۔ غازی محمد بن قاسم نے پھر مدینہ الاولیاء ملتان میں قدم رکھا اور 713 عیسوی میں یہ تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی مقام بھی فتح ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ اس طرح عماد الدین غازی محمد بن قاسم کی جرأت و شجاعت، تدبر و فراست، عسکری مہارت، ایمانی غیرت و حمیت، رواداری، رحم دلی اور حسن سلوک کی بدولت یہ خطہ اسلام کے نور سے منور اور رشد و ہدایت کی روشنی سے منور ہوا۔ مولانا قاضی محمد اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قاسم کی رواداری، حسن سلوک اور عدل و مساوات کے ہندو معاشرے پر اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں: ہندوستان کے عوام و خواص اپنے اس عادل و منصف اور بے نظیر امیر کے لیے مدتوں تڑپتے رہے اور اس کی جدائی اور موت پر ان کی آنکھیں یوں روئیں کہ ان کے آنسو محمد بن قاسم کے مرثیے کا عنوان بن گئے۔ بحوالہ خلافت امویہ اور ہندوستان، صفحہ 123۔ نامور مورخ بلازری نے لکھا ہے: فیب کا اہل ہند و سورہ بلکیرج، فتوح البلدان، صفحہ 428۔ الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرساد نے محمد بن قاسم کی عسکری مہمات پر جہاں تنقید کی ہے وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں: سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جرأت مندی، بہادری اور فوجی مہمات کے درمیان اس کے روادارانہ، شریفانہ برتاؤ اور آخر میں اس نے نوجوانی میں سپاہ گری کے جو جوہر دکھائے، اس سے اس کی ذات سے بڑی امیدیں بند گئیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کے غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، انہیں ننگے سر رہنے کا حکم تھا۔ اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑ ہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اپنے حکمرانوں کے عدم روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد قاسم کے سپرد کر دیا۔ بحوالہ سید صباح الدین عبد الرحمن، ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلم حکمرانوں کے مذہبی رواداری، 1/36۔ اہل ہند محمد بن قاسم کی موت اور اس سے بچھڑنے پر روئے اور اس کی تصویری یادگار قائم کی۔ نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مسلمان فاتح محمد بن قاسم نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا۔ ہندو
پجاریوں اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ فتوحات کے بعد غازی محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں میں مساجد قائم کی، جن میں ایک مسجد دیبل میں قائم کی جہاں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا، اور دوسری مسجد ارور کے مقام پر قائم کی جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ غازی محمد بن قاسم اور مسلم فاتحین کی اس خطے میں آمد سے ظلم و بد امنی، جبر و استحصال، غلامی اور ناانصافی کے تاریک دور کا خاتمہ ہوا۔ کفر و شرک اور اصنام پرستی کا سورج غروب ہوا۔ صنم قدے نعرہ توحید سے گونج اٹھے۔ صدیوں سے رائج باطل اور ظالمانہ نظام سے لوگوں کو رہائی ملی۔ یہ خطہ توحید کے نور سے منور اور اسلام کی تہذیبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار سے روشن اور معمور ہوا۔ اللہ حافظ۔